नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आपकी दी जा रही अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का लगातार हमारा सिलसिला जारी है। पहाड़ी बस्तियों में पहुँच रहे हैं और भी कुछ बस्तियों में पहुँचना है। ये ताज़ा बस्तियों में जो काम हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वह कहे नाज़रीन गिरामी अभी 2-3 बस्तियों में काम चल रहा है, उसके बाद हम इस काम को रोक देंगे। इसमें जिन अहबाब को अभी शरीक होना है वो शरीक हो सकते हैं, इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला वीरप्पा मोइली ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो रियासतों की और बिलखुसूस साउथ रियासतों की हदबंदी करके जनूबी हिंदुस्तान की लोकसभा नशिस्तों में कमी का मंसूबा बना रही है ताकि वो यहाँ पर जो उसका बेल्ट नहीं है उस पर कब्ज़ा कर सके। उन्होंने कहा कि जनूबी रियासतों ने हमेशा मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और आबादी पर कंट्रोल में कामयाबी हासिल की है, मगर बीजेपी उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मोइली ने न्यूज़ एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा, बीजेपी हुकूमत की मंशा है कि वो नई हदबंदी के ज़रिए जनूबी हिंदुस्तान की नशिस्तें कम करें। वो ये दावा तो करती है कि नशिस्तें कम नहीं होंगी, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान में नशिस्तें बढ़ाने की यकीन दहानी भी नहीं कर रही। अगर शुमाली हिंदुस्तान में नशिस्तें बढ़ाई गई तो ये जनूबी रियासतों के साथ धोखा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि जनूबी हिंदुस्तान ने हमेशा आबादी कंट्रोल में कामयाबी हासिल की, जिसे मुल्क के लिए एक नेमत समझा जाना चाहिए, न कि जनूबी रियासतों के लिए सज़ा। उन्होंने कहा कि हदबंदी सिर्फ आबादी की बुनियाद पर नहीं की जा सकती। उधर नाज़रीन गिरामी महाराष्ट्र से मुसलमान भाइयों और बहनों को आँख दिखाने वालों को बख्शा नहीं दिया जाएगा, ये कहते हुए नायब वज़ीर आला अजित पवार का बयान सामने के आने के बाद अलग अलग तरह की तबसरे शुरू हुए हैं। जहाँ महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और NCP की सरबराह अजित पवार ने एक इफ्तार पार्टी के दौरान मुसलमानों के हक़ में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों की इत्तिहाद की अलामत है और हमें किसी भी तक़सीम पसंद ताकत के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कहा कि हमने अभी होली मनाई है, अब गड़ी पड़ाव और ईद आने वाली है। ये तमाम त्यौहार हमें मिलकर मनाने चाहिए क्योंकि इत्तिहाद ही हमारी असल ताकत है। अजित पवार ने मुसलमानों को यकीन दिलाते हुए कहा है कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा या 2 फ़िरक़ों में झगड़ा करवाकर अमन ख़राब करेगा, उसे हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। ये कहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में हालिया नागपुर में पेश आने वाले फसादात के बाद मरहम रखने की कोशिश की है। उधर नाज़रीन गिरामी कर्नाटक असेंबली में मुस्लिम रिजर्वेशन मामले पर ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला। आप लोग जानते हैं इसकी कई वीडियोस वायरल हुई। यहाँ नाज़रीन गिरामी कर्नाटक असेंबली में कार्रवाई के दौरान मुसलमानों को रिजर्वेशन देने और हनी ट्रैप के ताल्लुक से ज़ोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामा इस कदर शदीद था कि ऐवान की कार्रवाई रखनाअंदाज करने के इल्ज़ाम में बीजेपी के 18 अरकान असेंबली को मुअत्तल करना पड़ा। असेंबली स्पीकर UT कादर ने अपोजिशन बीजेपी के 18 अरकान असेंबली पर कार्रवाई में रुकावट पैदा करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए 6 माह के लिए मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। UT कादर ने बीजेपी अरकान असेंबली के ज़रिए हंगामा किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठे कादर आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन चेयर की बेइज्जती करने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। इस तबसरे के बाद असेंबली स्पीकर ऐवान से मुअत्तल किए गए। अरकान के नाम एक एक कर लेते गए और मार्शलों ने उन्हें एक एक करके उठाया और फिर बाहर ले गए। बीजेपी के मुअत्तल अरकान असेंबली के जो नाम सामने आए हैं उनमें डोडान गौड़ा पाटिल, डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, बर्ती बसवराज, डॉक्टर शैलेंद्र बेडले, मणिरत्न, धीरज मुन्नीराजू, BP हरीश, डॉक्टर भरत शेट्टी, चंद्रू लमानी और ओमनाथ कोटेन वगैरह हैं। तो नाज़रीन गिरामी किस तरह से असेंबली में हंगामा हो रहा है तो आप देख सकते हैं। पार्लियामेंट और असेंबली में इस तरह के हंगामे तो देखते हैं, लेकिन कर्नाटक में जो असेंबली में नज़र आया वो बहुत ही भयानक था।
دہلی کے شاہین باغ علاقے میں جوتوں کے ایک شو روم میں ہفتے کی صبح آگ لگ گئی، یعنی آج صبح دہلی فائر سروس کے ایک اہلکار نے اس بات کی اطلاع فراہم کی۔ اس میں کوئی جانی نقصان کی خبر تو نہیں آ رہی ہے، لیکن آگ بہت ہی زیادہ بھیانک تھی۔ 11 گاڑیاں فائر آفیشل نے اس کو قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی خبر آ گئی ہے ناظرین گرامی، اب اس پر کارروائی ہوگی، جو کچھ بھی ہوگی، لیکن ایسا بھی ہوا۔ سابق IPS افسر اور آزاد ادھیکار سینا کے قومی صدر امیتابھ ٹھاکر نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف لکھنؤ میں MP-MLA مجسٹریٹ کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ مقدمہ چیف منسٹر کے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیے گئے ایک متنازع بیان سے پیدا ہوا۔ اکھلیش ترپاٹھی کی انڈیا ٹمارو میں شائع رپورٹ کے مطابق اپنی شکایت میں ٹھاکر نے CM یوگی آدتیہ ناتھ پر مذہبی اور لسانی بنیادوں پر سماج میں تقسیم کو فروغ دینے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ ٹھاکر نے پچھلی مثالوں کی طرف بھی اشارہ کیا جہاں چیف منسٹر کو ایسی ریمارکس کے لیے قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا جس نے مبینہ طور پر فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی اسی بنیادوں پر آدتیہ ناتھ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ٹھاکر کا مقدمہ جو 18 مارچ 2025 کو دائر کیا گیا، چیف منسٹر کے خلاف سنگین قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کے اس طرح کی ریمارکس کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ 19 مارچ 2025 کو عدالت میں ہونے والی سماعت نے کیس کی برقراری پر توجہ مرکوز کی ہے، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بعض دفعہ شادی میں پیش آنے والے حادثات بہت ہی زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہیں۔ الگ الگ طرح کی شادی کو یادگار بنانے کے چکر میں ایسے ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں یا ایسے ایسے ڈینجر اور خطرناک کرتب کروانے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی کبھی دلہا دلہن کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ایسی ایک تصویر اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ شادی کی یادوں کو منفرد اور یادگار بنانے کے شوق میں بعض اوقات لوگ ایسے خطرناک تجربات کر بیٹھتے ہیں جو خوشی کے لمحات کو غم میں بدل دیتے ہیں۔ کینیڈا میں یہ معاملہ پیش آیا ہے جہاں ایک انڈین نژاد جوڑی کی شادی کی شوٹنگ کے دوران ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ آج کل کے دور میں شادی کو یادگار بنانے کے لیے جوڑے مہنگے اور منفرد فوٹو شوٹس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قدرتی مناظر میں شوٹنگ کو پسند کرتے ہیں تو کچھ جدید ٹیکنالوجی اور اسپیشل ایفیکٹس کے ذریعے اپنی شادی کی ویڈیوز کو غیر معمولی بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ کینیڈا میں مقیم ایک انڈین جوڑے نے بھی اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے خاص فوٹو شوٹ کا منصوبہ بنایا اور شادی کی تقریب سے قبل مختلف انداز میں تصویریں کھنچوائے ویڈیوز بنانے کا ارادہ کیا۔ اسی سلسلے میں شوٹنگ کے دوران ایک رنگین بم، کلر بم جس کو کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا جس کا مقصد دلہن کی خوبصورت اور منفرد تصاویر لینا تھا، لیکن یہ رنگین بم وہ مزید رنگین ہو گیا یا غصے میں آ گیا اور پھٹ گیا۔ فضا میں خوبصورت رنگ بکھر گئے، لیکن اچانک شوٹنگ کے خوفناک حادثے میں تبدیل۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے دلہن کے بالوں میں آگ لگ گئی اور اس کے جسم پر شدید زخم آئے۔ دلہن کے چہرے، کمر اور دیگر حصوں پر جھلسنے کے نشانات پڑ گئے۔ تو ناظرین گرامی، یادگار بنانے کے لیے گئے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ شادی جتنی سادگی سے ہوگی اتنی بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ٹرمپ کا ایک اقدام پھر سامنے آ رہا ہے۔ 4 ممالک کے 5.3 لاکھ تارکین وطن امریکہ سے بے دخل ہوں گے، ایسی خبر آ رہی ہے۔ ویسے بھی ابھی تک لاکھوں لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اب اس سلسلے میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے۔ 5,30,000 غیر ملکی لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ وہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کیوبا، ہیٹی، نکاراگوا، وینزویلا کے قانونی تحفظ کو منسوخ کرے گا اور فیصلے کے عمل میں آتی ان ملکوں کے ممکنہ طور پر 5,30,000 لوگوں کو تقریباً 1 مہینے کے اندر امریکہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع ظالم دہشت گرد کارس نے دھمکی دی ہے کہ اگر حماس کے جنگجو فلسطینی علاقے غزہ پٹی میں قید باقی یرغمال رہا نہیں کرتے تو غزہ پٹی کے کچھ حصوں کو اسرائیل میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ کارس نے کہا کہ میں نے فوج کو غزہ میں مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حماس کے جنگجو یرغمالیوں کو رہا کرنے سے جتنا زیادہ انکار کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ علاقہ کھو دیں گے جسے اسرائیل کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ تاہم فرانسیسی وزیر خارجہ نے غزہ پٹی کے کسی بھی حصے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔
جمعہ کے روز فلسطینی مزاحمتی سیکورٹی فورسز نے فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے ایک شخص کو قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ تعاون کرنے کے الزام میں پھانسی دے دی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ منافقین ہیں جو اپنے ہی یہاں رہ کر کے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ مزاحمتی سیکورٹی پلیٹ فارم نے کہا ہے کہ مزاحمتی فورسز نے جمعہ کی صبح فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے دشمن کے ساتھی 48 سالہ غدار کے خلاف سزائے موت سنائے، جس نے ایک انقلابی عدالت کے سامنے دشمن کی خفیہ ایجنسی شاباک کے ساتھ اپنے روابط رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، شمالی غزہ کی پٹی سے فلسطینی مزاحمت کاروں نے غزہ پر دوبارہ صہیونی جارحیت شروع ہونے کے بعد مقبوضہ اسقلان شہر پر دوسرے روز بھی راکٹ فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ غزہ کی پٹی سے اسقلان کی جانب کم از کم 2 راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے شمالی غزہ کی پٹی سے 2 راکٹ داغے جانے کا پتہ لگایا ہے اور انہیں روک دیا ہے۔ ناظرین گرامی، جب کبھی بھی عز الدین القسام بریگیڈز کی جانب سے تل ابیب پر یا اس کے علاقوں پر راکٹ داغے جانے کی بات سامنے آتی ہے تو ہمیشہ اس کے نقصان کا تذکرہ نہیں کرتا اسرائیلی میڈیا، اس کو روکے جانے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ ادھر یمن میں حوثی جماعت نے جمعہ کے شب اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل کے علاقے یافا میں بن گورین ہوائی اڈے کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ جماعت نے دھمکی دی کہ غزہ کا محاصرہ جاری رہنے تک حملے جاری رہیں گے، اور حوثی جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ اب مسافروں کے لیے غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ لگاتار یمنیوں کی جانب سے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ ادھر ناظرین گرامی، ایک چینل کے ذرائع نے بتایا ہے کہ شام کے صدر احمد الشرا نے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے سرکاری طور پر درخواست کی ہے کہ وہ بشار الاسد کو ان کے حوالے کر دیں۔ اس اقدام کا مقصد شامی سرزمین پر بشار الاسد کے خلاف عدالتی کارروائی کرنا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا تھا کہ شامی صدر الشرا نے بشار کی جانب سے ماسکو میں رکھی گئی مالی رقوم واپس کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس وقت شام میں کیا صورتحال ہے، غزہ پٹی میں کیا صورتحال ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔